ملک بھر میں آج عید الاضحیٰ مذہبی جوش و جذبے سے منائی جا رہی ہے۔ شہر شہر نماز عید کے اجتماعات کے بعد سنت ابراہیمی کی ادائیگی، بکروں، دمبوں، بیل، اونٹوں کو اللہ کی راہ میں قربان کیا جا رہا ہے۔ اجتماعی قربانی کا بھی سلسلہ جاری، جنہیں قصائی مل گیا ان کے مزے، جنہیں نہیں ملا انہوں نے خود ہی چھری اٹھا لی۔ اناڑیوں کو کھلاڑی بننے کی کوشش میں لینے کے دینے پڑ گئے۔ موسمی قصابوں کی جانوروں کے ہاتھوں دھلائی، گائے بیلوں نے خوب دوڑیں لگوائیں۔ قربانی کے بعد چٹپٹے پکوانوں کی تیاری، خواتین کی کچن میں مصروفیت، کلیجی کے بعد آئی قورمے اور بریانی کی باری، مہمانوں کے انواع اقسام کے کھانوں سے تواضع۔ گجرانوالے کے پہلوانوں نے بھی چٹپٹے خوابوں سے کیا خوب انصاف۔ خوابوں کے شوقین افراد نے ہنٹر بیف کے لیے پکوان سینٹر کا رخ کر لیا۔ شام ڈھلے باربیکیو پارٹیوں کا سین بھی آن ہوگا۔ حکومتی ہدایات نظر انداز، کراچی میں مخصوص مقامات کے بجائے گلیوں اور سڑکوں پر قربانی، جا بجا آلائشوں کے ڈھیر، مختص قربان گاہیں ڈمپنگ پوائنٹ میں تبدیل۔ آلائشوں اور جانوروں کی باقیات نے سڑک پر آمد رفت مشکل بنا دی۔ شہریوں کا شکوہ ہے کہ اجتماعی قربانی کے لیے مخصوص مقامات کے بارے میں کوئی آگاہی نہیں دی گئی۔ جوہر آباد میں سڑک پر قربانی کرنے پر 3 قصابوں کو حراست میں لیا گیا، پھر چھوڑ دیا گیا۔ لوگ جمع ہونے پر پولیس کی ہوائی فائرنگ۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی عید اگلے مورچوں پر جوانوں کے ساتھ۔ آرمی چیف نے LOC کے کوئی رٹا سیکٹر کا دورہ کیا۔ DG ISPR کے مطابق آرمی چیف نے اگلے مورچوں پر تعینات افسروں اور جوانوں کے ساتھ عید گزاری۔ آرمی چیف کا کہنا تھا، ہم اپنے دشمن کے عزائم سے بخوبی آگاہ ہیں۔ ہمارا دشمن پاکستان اور خطے کو عدم استحکام کا شکار کرنا چاہتا ہے۔ پاک فوج مکمل طور پر تیار ہے۔ کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت موجود ہے۔ عید الاضحیٰ غیر مشروط قربانی کا درس دیتی ہے۔ ایک سپاہی سے زیادہ قربانی کے اس سبب کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ آرمی چیف کا کشمیریوں سے اظہار یکجہتی اور مکمل تعاون کے عزم کا اعادہ۔ آرمی چیف کا AFIC NIHD کا بھی دورہ۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر، لیفٹیننٹ جنرل نگار جوہر نے استقبال کیا۔ آرمی چیف نے نیب کارڈ کا سنگ بنیاد رکھا۔ نیب کارڈ میں امراض قلب پر جدید خطوط کے مطابق ریسرچ کی جائے گی۔ چین کے ڈیفنس اتاشی کی سربراہی میں وفد کا ISPR کا دورہ، میجر جنرل بابر افتخار نے استقبال کیا۔ چین کے وفد کو آرمی چیف کا پیغام پہنچایا گیا۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ پاک فوج اور PLA پاک چین تعلقات کا اہم جز ہیں۔ ہمیں اپنے آہنی بھائیوں پر فخر ہے۔ پیپلز لبریشن آرمی کی سالگرہ پر تقریب کے انعقاد پر چین کے ڈیفنس اتاشی نے شکریہ ادا کیا۔ ملک بھر میں نماز عید کے اجتماعات، صدر عارف الوی نے ایوان صدر، گورنر پنجاب چودھری سرور اور گورنر سندھ نے گورنر ہاؤسز میں نماز عید ادا کی۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے نماز عید کی امامت کی۔ مسلم لیگ کاف کے صدر چودھری شجاعت حسین اور اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے لاہور میں نماز عید ادا کی۔ ARY نیٹ ورک کی جانب سے اہل وطن کو عید مبارک۔ وزیر اعظم ٹویٹر کے بعد انسٹاگرام پر بھی ایکٹیو۔ عید پر انسٹاگرام اکاؤنٹ سے پیغام خود پوسٹ کیا، لکھا اداسی اور مایوسی کے بادل چھٹتے ہوئے اور قوم کے لیے اچھے دن دیکھ رہا ہوں۔ جنت نظیر مقبوضہ کشمیر میں انسانیت سوز کرفیو کا 1 سال۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں 5 اگست کو بھارت کے خلاف یوم استحصال منائیں گے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ صدر، گورنر، وزرائے اعلیٰ ریلیوں میں شریک ہوں گے۔ پوری قوم کشمیریوں کے ساتھ ہے اور ہماری منزل سری نگر ہے۔ عید الاضحیٰ پر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا قیدیوں کی سزاؤں میں 90 دن کمی کا اعلان، محکمہ داخلہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ، 1 لیٹر پیٹرول 3 روپے 86 پیسے، ہائی سپیڈ ڈیزل 5 روپے، مٹی کا تیل 5 روپے 97 پیسے مہنگا کر دیا گیا۔ وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے مہنگائی کے ستائے عوام کو آٹا اور چینی پر سبسڈی کی خوشخبری سنا دی۔ کہتے ہیں ملک کی معیشت امتحان سے گزر رہی ہے۔ وزیر اعظم کہیں نہیں جا رہے،
बिलावल रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाहर निकलेंगे तो कोई साथ नहीं देगा। हमें यकीन है कि नवाज शरीफ तदब्बुर का मुजाहरा करेंगे। हुकूमत जाली और सिलेक्टेड है, एपीसी को मौसर अंदाज में सामने आना होगा। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह कहते हैं, तहरीक इंसाफ की हुकूमत एक दिन चले या 100 दिन अजाब है। चीनी 100 रुपए किलो हो गई, आटे का कहत आने वाला है। अद्वियात, चीनी, पेट्रोल, आटा माफियाज ने अरबों रुपए की डकैती की। नैब के जरिए इंतकामी कार्रवाई का खौफ नहीं, जिद्दोजहद जारी रखेंगे। पाकिस्तान में नए कोरोना केसेस और अमवात में बदस्तूर कमी। 24 घंटे के दौरान 19 अमवात रिपोर्ट हुई। 841 नए केसेस सामने आए। कोरोना के फाल केसेस की तादाद 25,149 है। हैदराबाद में पुलिस का प्रोग्राम सरेआम के एंकर पर्सन इकरारुल हसन पर हमला। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने भी नोटिस ले लिया। आईजी सिंध को तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। कहते हैं मुलव्विस पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने इकरारुल हसन और टीम सरेआम पर पुलिस तशद्दुद की मजम्मत कर दी। टीम सरेआम ने स्टिंग ऑपरेशन के जरिए जुर्म बेनकाब किया। मनासिक हज की अदायगी का सिलसिला जारी। हुज्जाज कराम सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए आज भी तीनों शैतानों को कंकरियां मार रहे हैं। इस साल कोरोना वबा के बायस हुज्जाज मिना में खैमों के बजाय कॉम्प्लेक्स में मुकीम हैं। किसी को गाय और बकरे की याद आई तो किसी का बारबेक्यू के लिए दिल ललचाया। पाकिस्तानी मेन और विमेंस क्रिकेट टीम प्लेयर्स की ईद उल अजहा पर कौम को मुबारकबाद। खिलाड़ियों ने बचपन की याद ताज़ा की। कोरोना के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत भी दी। अमरीकी सदर ने टिकटॉक पर पाबंदी का इंदिया दे दिया। कहते हैं जल्द पाबंदी लगा रहे हैं। अमरीकी हुकाम का कहना है खदशा है, टिकटॉक खुफिया हथियार के तौर पर काम कर रहा है। और बड़ी ईद के रंग ARY न्यूज के संग बाखबर सवेरा से हंसती मुस्कुराती सुबह का आगाज। ईद जायका में मेहमान माया खान, राबिया अनम, ख्वाजा इजहार और नुसरत सहर अब्बासी। स्पोर्ट्स रूम में कामरान अकमल और सकलेन मुश्ताक की दिलचस्प गुफ्तगू। कोरोना से मुतालिक होगा सरेआम का खुसूसी प्रोग्राम। एतराज है में देंगे शेख रशीद सवालों के जवाब। सवाल ये है का ईद स्पेशल शिबली फराज के साथ और फवाद चौधरी बनेंगे हमारे मेहमान। वसीम बादामी करेंगे 3 बड़े इंटरव्यूज। मेहमान होंगे शुएब अख्तर, उमर शरीफ, शाहिद आफरीदी और इर्तुगल के बेहतरीन दोस्त काई कबीले की शान सिपह सालार तुर्क तलब। याद रफ्ता तलत हुसैन के साथ में खिराज अकीदत पेश किया जाएगा उस्ताद नुसरत फतेह अली खान और तारिक अजीज को। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज। मैं हूं ज़ारा अंसारी और मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। एक ब्रेक के बाद होगी खबरों की तफसील।